پیارے بہن بھائیوں، حضرت فاطمہ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال قائم کی ہے وہ آج کی خواتین کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک جائیں گے۔ اگر آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہے تو ویڈیو کو پیار سے دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیا داری کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی سادگی عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ کی شادی پہ ملنے والے زیورات آپ علیہ السلام نے تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ آپ چکی پیسنے سے لے کر گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں اور آپ بچوں کی پرورش بھی خود کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے گھر بستر کے نام پر ایک اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی جس پہ دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور وہی رات کو اوپر اوڑھنے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ دن کے کام کاج کر کے جب رات اللہ پاک کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سجدے میں ہی فجر ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی پاک، میں اپنے قبیلے میں واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر تمہاری کیا حالت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ جیسی حالت میری دیکھ رہے ہیں ایسی ہی حالت میرے سب گھر والوں کی ہے۔ کچھ ملا تو کھا لیا اور کچھ نہ بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ چاہیں تو میری کچھ مدد کر دیں، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو سواری دے سکے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صحابی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ اتنا سننے کی دیر تھی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، اس کو اپنے کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر آپ میرے کھانے کا کچھ انتظام بھی کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج جو بھی اسے کھانا کھلائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی سستا سودا تھا۔ تمام صحابہ کرام رونے لگے، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دہرائے تو حضرت سلیمان اپنی بھیگی آنکھیں لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں پر 350 صحابہ کرام موجود ہیں جو کہ آپ پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ہنستے ہوئے اپنا سر بھی کٹوا دیں گے، لیکن یہ آج روٹی دینے سے کیوں قاصر ہے؟ یا رسول اللہ، یہاں جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا۔ ان لوگوں کے گھر ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ میرا مہمان میری دہلیز سے بھوکا جائے گا؟ اس پر سلیمان فارسی کہنے لگے، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔
اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس پر حضرت سلیمان نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان اس شخص کو وہاں سے لے گئے جہاں سے کوئی بھی بھوکا نہیں گیا، اور اس دروازے پر حضرت جبرائیل بھی بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان اس شخص کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا بیٹی ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور ساری صورتحال بتا دی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی چچا جان اپنے کان دروازے کے پاس کر لیں، اور فرمانے لگی جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں کسی بہانے سے واپس لے جائیں، آج ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا بیٹی میری لاج رکھ لو۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے اپنا دوپٹہ اتار کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ دوپٹہ بیچ کر کوئی اناج لے آئیں۔ جب وہ اناج لینے کے لیے بازار گئے تو ایک آدمی کو چادر دے کر اناج لینے لگے تو اس آدمی کو پورا ماجرا سنا دیا۔ اس دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے آپ یہ چادر حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو واپس کر دیجئے اور جتنا اناج چاہیں لے جائیں۔ پھر حضرت سلیمان سارا اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر چل پڑے۔ دکاندار یہودی تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔